معاہدے پر دستخط ہوں گے یا نہیں؟ ایران امریکہ کے متضاد دعوے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہوں گے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ کے ماضی کی امریکی حکومتوں کے مقابلے میں ایران کے ساتھ زیادہ بہتر تعلقات ہیں۔ اس معاہدے کے تحت ایران کو کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ ایران اب جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہش مند نہیں ہے اور وہ اب ان ہتھیاروں کی خریداری، تیاری یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا۔ پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ ایرانی مذاکرات کار کسی بھی معاہدے پر دستخط نہ کرنے سے متعلق بتا چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے آج کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں۔ سفارتی عمل میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے قطری وفد ایران پہنچ گیا۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، وفد کی قیادت قطری وزیر اعظم کے مشیر کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران وفد نے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں اور مشاورت کی، جس میں جاری سفارتی کوششوں اور ممکنہ معاہدے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورے کا مقصد سفارتی عمل کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینا اور مذاکراتی عمل کو مزید آگے بڑھانا ہے تاکہ کسی ممکنہ معاہدے کی راہ کو ہموار کیا جا سکے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور ترکی کا علاقائی صورتحال پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مفاہمت کی جانب پیش رفت پر بھی گفتگو۔ یہ مثبت پیش رفت خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کا باعث بنے گی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران سے متعلق کشیدہ صورتحال اور تنازع کے حل کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے نتیجے میں پائیدار اور دیرپا امن کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ برطانیہ ایران تنازع کے پرامن حل اور کسی بھی ممکنہ معاہدے کے نفاذ میں بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ خطے میں استحکام کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششیں جاری رہنی چاہیے تاکہ کسی بھی ممکنہ کشیدگی کو بڑھنے سے روکا جا سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے۔ آزاد کشمیر میں بے چینی نہ صرف کشمیر قوس بلکہ پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ کشمیری عوام کو بار بار احتجاج، محاذرائی اور غیر یقینی صورتحال کے چکروں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ صورتحال بھارت اور اسرائیل کو اپنے مقاصد کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ تمام سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذریعے سے نکالا جانا چاہیے۔ غیر قانونی اقدامات میں ملوث افراد کو جواب دہ ٹھہرانے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ امریکہ ایران جنگ کا مسئلہ جلد حل ہوگا اور صلح ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا معاہدے سے متعلق اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ تیل کی قیمتوں کو پلاننگ کے ساتھ مستحکم رکھا گیا، ورنہ پیٹرول پر 250 روپے ایک ہی وقت میں بڑھ جاتے۔ بھارت کشمیر میں سیٹیں بڑھا رہا ہے، ہمارے ہاں سیٹیں کم کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ کشمیر کی سیٹیں کم کسی صورت نہیں ہوں گی، حکومت کہیں نہیں جا رہی، 5 سال پورے کرے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سامنے آنے والا مجوزہ معاہدہ اسرائیل کے کسی بھی جنگی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے کے معاملے پر اسرائیل کے اپوزیشن رہنما یائر لاپیڈ کی وزیر اعظم نیتن یاہو پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں کہ ایرانی حکومت برقرار، اس کا مثال پروگرام بدستور موجود ہے۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ دراصل نیتن یاہو کی مکمل ناکامی کا نتیجہ ہے۔
نیتن یاہو کی پالیسیز نے اسرائیل کو تابع ریاست میں تبدیل کر دیا۔ سیاست کے لیے ملک کے خلاف کوئی سازش گوارا نہیں کریں گے۔ وفاقی بجٹ سے خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہر طبقے کو ریلیف دیا ہے، ملک میں سفارشی کلچر ختم کر دیا ہے، اداروں کے چیئرمین بھی میرٹ پر لگائے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ داڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی۔ IMF پروگرام میں نہ جاتے تو خوشحالی نہ آتی۔ حکومتی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آئی ہے۔ ماضی میں لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے پر شرطیں لگاتے رہے۔ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تک تنخواہ پر 1% ٹیکس ہے۔ پراپرٹی پر ٹیکس کم کیا ہے۔ FBR میں اچھے افسر لگائے ہیں۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج کرپشن اس سطح پر ہے جو ماضی میں کبھی نہیں تھی، تو اس لیے حکومت کے بجٹ جو ہے بے معنی ہو کر رہ گئے۔ بجٹ کیا ہے؟ حکومت اپنے خرچات پورے کر نہیں سکتی، اضافی ٹیکس لگا کر اور اضافی قرضہ لے کر حکومت جو ہے وہ ملک کے خرچات پورے کرتی ہے، اور ہر سال قرضہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سال بھی قرضہ جو ہے تقریباً وہ 7,200 ارب جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہ اس کے اگلے سال پھر سود بھی اس میں بڑھ جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے ہم نکل نہیں سکیں گے اگر ہم ان معاملات کو بدلیں گے نہیں۔ حکومت کا بجٹ بے معنی ہو کر رہ گیا ہے۔ معیشت کمزور ہوگی تو ملکی دفاع بھی کمزور ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا حکومت اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتی۔ ہمارا قرضہ 85,000 ارب تھا، اس سال 7200 ارب مزید اضافہ ہوگا۔ قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے عوام پر اضافی ٹیکس لگاتے ہیں، 8,000 ارب روپے سود پر خرچ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث، اپوزیشن کی تنقید۔ چیئرمین PTI پیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں، اس میں کسان اور زراعت کے لیے کچھ نہیں۔ بجٹ میں تعلیم کے لیے کچھ ہونا چاہیے تھا۔ حکومتی ملازمین کا بھی حق ہے کہ باقیوں کی طرح ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راشا کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت شدید بحران اور قرضوں کے بوجھ میں پھنس چکی ہے۔ معاشی اعداد و شمار سے ترقی کے دعوے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ قرضوں کے ذریعے نظام چلانا پائیدار حل نہیں ہے۔ معاشی بحران کا حل بنیادی تبدیلیوں میں ہے۔ پاکستان میں ٹیکس کا ظالمانہ نظام نافذ ہے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملتا، صرف نمبرز تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم الرحمان نے کہا کہ تعلیم کا بجٹ GDP کا 0.5% ہے۔ جب آپ تعلیم اور صحت کو آؤٹ سورس کرتے ہیں تو کیسے نظام چلے گا؟ تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کر کے بجٹ کم کر دیا ہے۔ اگر تعلیم پر بجٹ مختص بھی ہے تو خرچ نہیں ہوتا۔ FBR اپنا ہدف پورا نہیں کرتا۔ عام آدمی 60% ٹیکسز دے رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنا چاہیے۔ PSDP میں MNAs کے فنڈز کو ختم کیا جائے۔ پارٹی میں موجود بدعتوں کو نکالنا ہوگا۔ کارکنان اپنی عزت نفس سے کسی کو کھیلنے مت دیں۔ چیئرمین MKM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی نام لیے بغیر مصطفیٰ کمال پر تنقید۔ حیدرآباد میں کارکنان سے خطاب میں کہا کہ آپ نے منصوبہ سازوں کو تھکا مارا ہے۔ جو کام ہم پہلے نہیں کر سکے وہ جبر کے دور میں کر رہے ہیں۔ جبر کو پتہ نہیں ہم استعمال نہیں ہو رہے بلکہ تم استعمال ہو رہے ہو۔ MKM کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال کی اپنی ہی جماعت کی قیادت پر تنقید، کہا ایکسٹینشن لینے والا لیڈر قوم کے حقوق کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ جن سے حقوق لینے ہیں انہی سے سفارش اور ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنکی کیس میں ان کی جماعت کے ایک رکن قومی اسمبلی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ اس معاملے پر اب تک کوئی باضابطہ اجلاس تک نہیں بلایا گیا۔ گلگت بلتستان میں 2 امیدواروں کو پارٹی اجلاس کے بغیر ٹکٹ دیے گئے۔ پارٹی میں کارکردگی اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی کمالیہ آمد، تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا الیکشن بھی پیپلز پارٹی ہی جیتے گی۔ پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی اور عوامی مینڈیٹ سے بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ ہم نے اقتدار میں آ کر عوام کے لیے نوکریوں کے مواقع پیدا کیے۔
अपने दौरे हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन की 50% तनख्वाहें बढ़ाईं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होगा। सिंध में महंगे से महंगा इलाज सिर्फ 10 रुपए की पर्ची पर होता है। एफबीआर ने डिजिटल निज़ाम में शामिल न होने वालों पर भारी जुर्माने तजवीज़ कर दिए। एफबीआर से कारोबार का डिजिटल इंटीग्रेशन ना करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज़। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंटीग्रेशन ना करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। मुसलसल खिलाफवर्जी पर 50 लाख तक दूसरा जुर्माना आयद करने की तजवीज़। जाली इनवॉइस जारी करने वालों पर इनवॉइस की मुकम्मल मालियत के बराबर जुर्माना करने की तजवीज़ दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक, 33 अफराद जख्मी। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिश, आंधी और आसमानी बिजली से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक हादसात बनू, शांगला और मानसहरा में पेश आए। शदीद गर्मी और बारिशों से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। मोदी का इक़्तिदार में रहने का जुनून, भारतीय मईशत, अक़लियतें और अवाम बदहाली का शिकार। जंग के बाइस तरसीलाती ज़र में कमी से भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद दबाव का शिकार हो गए। भारतीय जरीदा दी टेलीग्राफ के मुताबिक भारत में अवामी ख़जाने से बेपनाह रकम मोदी को अजीम इंसान बनाकर पेश करने पर खर्च की गई। मोदी की तरह अमित शाह भी हिंदू महाराष्ट्र बनाकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। मोदी हुकूमत इलेक्शन कमीशन समेत दूसरे इदारों को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। गोदी मीडिया का भी अहम किरदार। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत में अमीरों का निज़ाम 62 अफराद हुक्मरानों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं।